پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک وقفے کے بعد ایک اور آڈیو آج ہمارے سامنے آئی ہے. اس آڈیو میں مبینہ طور پر بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری صاحب ایک گھڑیوں کی فروخت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں. اس آڈیو سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بشریٰ بی بی نے یہ ٹاسک زلفی بخاری صاحب کو دیا کہ وہ گھڑیاں فروخت کر دیں کیونکہ یہ خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہے، اور دوسری طرف زلفی بخاری نے اس آڈیو کو ڈاکٹر قرار دے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کالج کا بچہ بھی بنا سکتا ہے. سب سے پہلے ذرا آڈیو سن لیجئے، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی. اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد زلفی بخاری صاحب نے 2 ٹویٹس کے ذریعے اس کا ریبٹل دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور نامی کسی شخص کو فرا گجر کے ذریعے گھڑی بیچی گئی. جب ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ اصل میں یہ گھڑی میرے ذریعے بیچی گئی. میں واضح کر دوں، کوئی گھڑی نہ میں نے لی نہ میں نے بیچی. اور دوسری ٹویٹ انہوں نے کی کہ اس طرح کٹ کاپی پیسٹ آڈیو کالج کے بچے بھی بنا لیتے ہیں، فوری اس کا فورینزک کرایا جائے، میں اس کے پیسے اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں. یہ زلفی بخاری صاحب کا اس پر رد عمل آیا. پروگرام آج ہم اسی موضوع سے آغاز پروگرام کا کر رہے ہیں. آگے جا کے ہم ڈیلی میل کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الزام بے بنیاد تھا. یہ کیا کہانی ہے، اس پر شہزاد اکبر صاحب اور باقی لوگوں کا کیا موقف سامنے ہے، اس پہ بات کریں گے. سلمان شہباز صاحب کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے 2 ہفتے کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور فیصل واڈا صاحب کی سینٹ رکنیت بھی بحال ہو گئی ہے. تو کافی چیزیں ہو رہی ہیں. جے آئی ٹی بھی بنی ہے ارشد شریف صاحب کے معاملے پر. 2 ہفتے میں وہ اپنی پیش رفت رپورٹ پیش کرے گی. اور ایک اور بہت عام خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے عارف علوی صاحب سے 5ویں ملاقات کی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات ہے. تو کیا چل رہا ہے پس منظر میں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب. سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید. یہ سب سے پہلے یہ جو آڈیو ہے، یہ ہلالی صاحب آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ اس میں ہمارے سامنے کن چیزوں کا انکشاف ہوا ہے؟ گھڑیوں کا معاملہ پہلے بھی چل رہا ہے، کوئی نئی چیز ہے اس میں، یا عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے موقف کو تقویت بھی ملتی ہے؟ زلفی بخاری کے موقف کو درست مانا جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی سب کو پتا تھا کہ وہ گھڑی عمران خان نے خریدا تھا، سب کو پتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ وہ بیچا تھا. وہ خود کہہ رہا ہے، اس نے ڈینائی تو نہیں کیا ہے کہ میں نے نہیں بیچا، یہ تو نہیں کیا ہے کہ میرے سے چوری ہو گئی کوئی اور بیچ دیا. وہ کہہ رہا ہے میں نے خریدا، میرا پراپرٹی، میں نے بیچا. تو کیا نئی چیز ہے یہ آڈیو میں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نئی چیز کیا ہے. تو یہ زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے ایک موقف کچھ اور تھا. علی گوہر بلوچ صاحب، پہلے موقف یہ تھا کہ فرا گجر کے ذریعے بیچی گئیں، اب اس آڈیو میں پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ تو زلفی بخاری کے ذریعے بیچی گئیں. تو یہ تو تضاد سامنے آ گیا ہے. تو اس کی صحت پر کیسے یقین کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسد اللہ خان، صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے کہ اکثر جو مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف کو بار بار خود ہی بدلتے ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی مطلب اپنا موقف ہر بات پر ہی تبدیل کر لیتی ہے. یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، جو گھڑیوں والا کیس ہے، اس میں کئی تضادات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب آج تک یہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ جو گھڑیاں انہوں نے خریدی وہ پیسے بھی وہ ڈکلیئر نہیں کر سکے اپنی انکم میں کہ وہ کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے. پھر اس میں کئی سٹوریز سامنے آئیں. پھر اس میں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو وہ دبئی والی بات ہوئی کہ ادھر یہ گھڑی بیچی گئی. اب یہ زلفی بخاری صاحب کی آڈیو سامنے آ گئی ہے. ظاہر ہے اگر انہوں نے فرازق کا کہا ہے تو اچھی بات ہے، فرازق ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ عمر فاروق ظہور کے دعوے میں لگتا ہے کہ وہ دعویٰ درست نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات اس نے کی ہے، جو کہ وہ دکان کا مالک ہے، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ایک اس کی بھی آج ویڈیو آئی ہے نا، جس میں کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی میرے پاس تو میرے تو یہ دکان کے جو
پر رسید بکیں ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں، نہ میں نے کوئی گھڑی خریدی ہے، نہ ہی میری اتنی انکم ہے، اور اس کی آلریڈی جو مطلب ہے کہ ٹیکس ریٹرن سامنے آئی ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ سب نے دیکھی ہے کہ اس میں اس کے پاس تو اتنا اس کی ویلتھ ہی نہیں بنتی کہ جس سے وہ اتنی مہنگی گھڑی خرید سکے جس کی وہ قیمت ہے، اور آج اس نے ڈینائی بھی کر دیا، ساروں کے سامنے ہے اس کا بیان، میرا خیال ہے اس کے بیان کی تو فرانزک کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو اس نے تصدیق کر دی۔ دوسری بات یہ اسداللہ خان کہ یہ جو گھڑیاں تھیں، ان گھڑیوں کا سب سے جو زیادہ جو مطلب ہے کہ قابل غور پوائنٹ ہے کہ یہ خان صاحب نے اپنے اثاثوں میں بھی جو ہے وہ ان کو ظاہر کرنا چاہیے تھا، جو کہ ان کا ایسٹس بنا، لیکن انہوں نے وہ ایسٹس اپنے اثاثوں میں نہیں کیا۔ پھر اس میں یہ بھی ایک تضاد ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ 50% اس کو ویلیٹ کیا گیا، وہ جو ویلیٹ کیا وہ بھی کام کروایا۔ تو مقصد ہے کہ جو آدمی مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتا ہے، جو ایمانداری کی باتیں کرتا ہے، بنیادی طور پر دو الزامات ہیں، ایک تو سر میری گزارش ہے نا، جو دوسروں جو اپنے سیاسی مخالفین کو چور میں موقف لے لوں اس پر، پھر باقی آج موضوعات بہت سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ کوئک رسپانس سب کی طرف سے آتا رہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے کہ توشہ خانہ میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کا موقف اور یہ کیس کمزور ہوا ہے؟ عمران خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں وہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اچھا، تھینک یو اسد اللہ صاحب، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی نہ خان صاحب کا موقف کمزور ہوا ہے اور نہ ہمارے موقف میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے۔ افسوس تو مجھے ان لوگوں کے بات کے اوپر ہو رہا ہے جو گھڑی کو ہی لے کر اس گھڑی کو بھول رہے ہیں، جب عمران خان نے نا ان کو الیکشن سے ایسے باہر پھینکنے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلنا، تو پھر یہ انہیں گھڑیاں بھی بھول جائیں گے اور سب کچھ بھول جائے گا۔ اس گھڑی کے اوپر تو میں صرف اتنی بات کروں گی، تو اگر عمران خان صاحب دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا؟ اب یہ گھر صرف اس معاملے کو اس معاملے کی کھوج نہیں لگائی جانی چاہیے، پھر یہ درست آٹومیٹکلی درست ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، نہیں کوئی ہر معاملے کی کھوج لگائیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں اگر 8 مہینوں میں انہیں عمران خان صاحب کے اوپر ایک گھڑی مل رہی ہے جو کہ آئین قانون کے ضابطے کے لحاظ سے جب 20% کا قانون تھا تو 20% دے کر لی گئی، میں ڈاکیومنٹس آپ کو بھجوا دیتی ہوں کیونکہ ہم نے پراپر اس پر ورکنگ کی ہے۔ یہ گھڑی جب ملی تھی تو اس وقت تک 20% کا قانون لاگو تھا، اسی کے 2 مہینے بعد عمران خان صاحب نے 50% کا قانون لاگو کیا، اور اس کے بعد توشہ خانہ سے جتنی چیزیں لی وہ ساری 50% کے اوپر لی۔ یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں، جو میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست مدینہ کی بات کرنے والے نے نا آئین اور قانون کا بھی لحاظ کیا اور اس نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن یہاں جو مجھے اخلاقیات کا درس سکھا رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں جب مریم بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس پر مریم بی بی نے آ کر کیا کہا تھا؟ آج وزیر اعظم کی یعنی خاتون اول کی ایک آڈیو کو لیک کر کے اس میں پیچ ورکس کیے گئے ہیں، جس طرح کی ویریشن اس کی ایڈیٹنگ کے اندر آئی ہے وہ ایک چھوٹا بچہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ افسوس اس چیز کا نہیں ہے، افسوس اس چیز کا کہ آپ فیملی تک آ گئے ہیں، اپنی سیاست کو اتنے چھوٹے لیول پر لے آئے۔ فرینزک عوام پہلے ہی اس کا کر چکی ہے، اور فرینزک کی اگر آپ رپورٹ کہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں کہ عوام نے اس کا فرینزک کیسے کیا ہے۔ ہدایت کاروں، سہولت کاروں کے لیے صرف میں اتنا بتا دوں، یہ 90s کی دہائی والی وہ شبنم ندیم کی فلمیں نہیں ہیں کہ عوام آنکھیں بند کر کے تالیاں بجانا شروع کر دی، عوام فرینزک بھی کرتی ہے، عوام حقائق پر بھی جاتی ہے، عوام کو وہ وقت بھی نہیں بھولتا ہے کہ یہاں پر گھڑیاں اور جویلری باکسز گھروں میں لے جائے جائیں اور 5% کی بھی ادائیگی نہ کی جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہماری کسی ساکھ پہ فرق پڑنا ہے نا تو ان سے کہ آج ہی الیکشن میں چلے جائیں، ان کو پتا چل جائے گا کہ کون سی ساکھ میں ہماری فرق پڑنے۔ لیکن ساکھ نہیں ایک سیکنڈ اسد اللہ صاحب، ساکھ کی فرق ان پر پڑ رہا ہے جنہوں نے کل تک یہ کہا تھا کہ فرح خان صاحبہ، عمر فاروق، نہیں میں ان کے جھوٹوں کی بات کر رہی ہوں، بالکل نہیں، میں ان کے جھوٹوں کی بات کر رہی ہوں کہ کل تک جو کہتے تھے کہ فرح صاحبہ نے عمر فاروق صاحب کو گھڑی بیچی ہے، آج وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ بی بی صاحبہ نے کال کر کے زلفی بخاری کے تھرو گھڑی بکوائی ہے۔ تو اسی سے ان کے تضادات تو فرق پتہ چل رہا ہے، پلس جو پیچ ورک ہے اس کو عوام نے پکڑ لیا ہے۔ بس صحیح ہے، میں مجھے موقع دیجیے گا سید حسن مرتضیٰ صاحب، ان کے اخلاقیات پہ سوال اٹھائے، پلس یہ کہا جا رہا ہے کہ 20% کے اوپر رسیدیں جمع کرائیں، اور جس کا بھی میں بتا دوں جو پڑھا لکھا موقف وہ شفیق صاحب دے رہے ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا کہ وہ پیپر کا پڑھا ہوا۔ ٹھیک ہے عالیہ حمزہ صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو مرتضیٰ صاحب
حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی جو فیصلے ہیں وہ اس کی بنیاد یا کسی شخص کی سیاسی ساکھ کتنی بہتر ہو رہی ہے، کتنی کمزور ہو رہی ہے، یا اگر ہم اسپیسیفکلی عمران خان کی بات کریں تو عمران خان کی ساکھ اور مقبولیت کو ان چیزوں سے فرق پڑ رہا ہے؟ سیاسی سوال ہے میرا خالصتاً. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے، میں تو ہر روز یہ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. میری تو گزارش ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ بالکل ہمیں فرض ہو، عدالتی کوئی کارروائی ہو، کوئی ادارہ اگر بلائے اور پوچھے تو ساری پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ وہ بجائے کسی کی کردار کشی کرنے کے، بجائے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے، وہ اس کو کم از کم منطقی انجام تک تو پہنچائے. اور ہم ساروں کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ ایک فرد کا نہیں ہے. عمران صاحب کو یا دیگر سیاسی قیادتیں ہو، یہ پوری کمیونٹی اس سے بدنام ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے پوری کمیونٹی کا جو ہے. لیکن آج تک حسن مرتضیٰ صاحب ہر جماعت کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، نون لیگ کی بھی ہوئیں، پیپلز پارٹی کے علی گیلانی صاحب کی بھی جو ہے وہ ہوئیں سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے، لیکن آج تک ہم بحث کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ آڈیو صحیح تھی یا غلط تھی. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر ہمیشہ کے لیے سیاست کرنے کے بجائے کوئی طریقہ ہونا چاہیے؟ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل آپ دیکھیں نا، جس آدمی نے میری عمر ساری عمر اپوزیشن میں گزری ہے، اور جب بھی گالی نکلتی ہے تو اس وقت تو ان سیاستدانوں میں یا ان سیاسی کارکنوں میں میرا نام بھی ہوتا ہے، تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو بالکل یہ سمجھ کر نہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کسی پہ ہم الزام لگا رہے ہیں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس سے ہماری فیملیز بھی متاثر ہوتی ہیں. اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ صرف ٹاک شوز کی زینت نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے جو بھی فورم ہے، ریلیونٹ فورم، جب ان سے بندہ سزا ہو جائے یا بے گناہ ہو جائے تو پھر یہ سلسلہ رکے گا. اور پھر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آدمی غلط الزام لگاتا ہے وہ آدمی جس وقت سزا کے کٹہرے میں آئے گا یا اس کے اوپر کوئی فرض جرم لگے گی تو اس وقت یہ سلسلہ تھمے گا. یہ انتہائی زیادتی ہے جی کسی کی. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، خان صاحب کے دور میں ہوا، ہماری خواتین کو بھی پکڑا گیا، ہماری سیاست چاردیواریوں کے تقدس بھی پامال ہوئے، لیکن ہم خان صاحب کے لیے آج بھی یہ جذبات نہیں رکھتے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ کسی کا بھی پامال نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں نا. ہمارے بچوں نے تو نہیں کچھ ایسا کیا کہ ان کو بھی اس چیز کی سزا ملے، خواتین کو بھی گھسیٹا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے. اور تمام میرے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں، میری تو یہی گزارش ہوگی کہ ہم جو یہاں پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے ریٹنگ بڑھاتے کم کرتے ہیں، ہمارے اپنی نظریں نکل رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے. کبھی ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ یہاں بحث کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اس کے لیے کورٹس میں جاتے. خان صاحب پہ الزام لگے تو خان صاحب کو چاہیے کورٹ ساروں کو گھسیٹے، ان کو کہیں لاؤ ثبوت دو. اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر انہیں باعزت بری ہونا چاہیے اور ان کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ان کے خلاف ثبوت ہو تو انہیں کارروائی کے خلاف ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. بھائی یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد ہلالی صاحب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ شدت انہوں نے اختیار کی ہے، یا چونکہ موقف زلفی بخاری صاحب کے بقول مختلف ہے. عمر ظہور دعویٰ کر رہے تھے کہ مجھے ایک خاتون کی طرف سے بیچنے کا کہا گیا، وہ لے کر آئیں اور میں نے ان کے ذریعے خریدی. اور زلفی بخاری کے بارے میں آڈیو میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، زلفی بخاری صاحب نے یہ سودا کرایا. تو اب یہ دو موقف ہو گئے. اس سے عمران خان کو ان کا بیانیہ مزید کمزور ہوا ہے یا ان کو فائدہ ہوا ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیے آپ کو پتہ چلا ہے ابھی کہ ہم لوگ سب جن کو تحفے ملتے تھے ہم 20% دیتے تھے اور وہ تحفہ ہمارا ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو ہم کھا جائیں یا بیچیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کسی کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں تھا. ہم نے وہ کارروائی کر کے دے دیا گورنمنٹ کو پیسے جو وہ مانگ رہے تھے. انہوں نے 20 سے 50 کر لیا، 50% انہوں نے دے دیا. مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے اس میٹر کو انکلوڈ کیسے کیا اس آج کے کنورسیشن میں. اس میں ہے کیا دلچسپی؟
اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے میں نے اس میں خرابی کیا ہے؟ اس نے کیا کرائم کمٹ کیا ہے؟ کیا ایک ایکس پرائم منسٹر نے جرم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا اس کو انکلوڈ کر کے اس میں؟ اگر آپ بیڈ ٹیسٹ کے بارے میں سب چیز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو روز شہباز شریف کے تقریریں لے آئے نا، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں کتنا کیا فیس لاس ہوتا ہے ملک کو، کہ ان قسم کے آدمی کو تقریریں سننے پڑتے ہیں اور کہنا پڑتا ہے یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہے سر. میں ایک اور ایشو کی طرف ذرا بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ دوسرا ایشو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے متعلق ہے. ڈیلی میل کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ ڈیلی میل نے کر لی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کے فیکٹس صحیح نہیں تھے کہ نیب نے شہباز شریف ایکیوزڈ تھے اس نیب میں اور نیب نے ان کو جو ہے وہ سزا دی تھی. لیکن اس کو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رسپونڈ اس طرح سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیلی میل نے کہا کہ چونکہ نیب نے شہباز شریف کو برطانوی حکومت یا اس کے ادارے ڈیفٹ کے مال کا خورد برد کرنے کا الزام چارج نہیں کیا، لہذا ادارہ اس الزام کی حد تک معذرت خواہ ہے اور تصدیق کرتا ہے یہ مقدمے کی سیٹلمنٹ لگتی ہے. جب نیب ہی لیٹ گئی، NRO2 ہو گیا، تو ایک ڈیلی میل کیا کرتی؟ اور دوسری انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ ہے کہ ویسے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے پچھلے ہفتے عدالت کی طرف سے عائد کردہ جرمانہ بھی ادا کر دیا ہے، اب کوئی ان سے اس بات کی تصدیق کر لے. ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کی ڈیٹیل ذرا لے لیں اگر ہمارے لندن کے نمائندے ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن ان دا مین وائل یہ اس کو عالیہ حمزہ صاحب آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس بتائے ہیں، میں 1 منٹ کے لیے صرف ان پر بات کر لوں ڈیٹ کے لحاظ سے. جو MBS کا گفٹ آیا تھا وہ 24 سپٹمبر 2018 کو آیا تھا، سو اس کی جو ویلیو کی اسیسمنٹ ہوئی تھی، اور یہ میں نے ڈاکیومنٹ اسی لیے بھجوائے ہیں، وہ 20% پر ہوئی تھی. جو توشہ خانہ کے رولز آئے تھے وہ 18 دسمبر 2018 کو اپلائی ہوئے تھے، اور اس کے بعد خان صاحب نے جتنے تحفے لیے تھے وہ 50% کے اوپر لیے تھے. اور بالکل میں دونوں حسن عالیہ صاحبہ انڈر انوائسنگ کا نظام ہے کہ اصل قیمت سے کم اس کی قیمت لگوائی گئی اور اس کا 20% دیا گیا. نہیں، میں دیکھیں قیمت ہم نہیں لگواتے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. قیمت کیبنٹ ڈویژن لگاتا ہے اور یہ ہم نہیں لگاتے ہیں، اور جو قیمت عمران خان صاحب کے لیے لگتی ہے وہی باقی سب لوگوں کے لیے بھی لگتی ہے. سو انڈر انوائسنگ کی بھی بات نہیں ہے، رولز کو وائلیٹ کرنے کی بھی بات نہیں ہے. اور تیسری بات وہی والی نہیں، کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ دیکھیں میری ایک بات سن لیں. نہیں، آپ باقی جماعتوں سے ہمیں کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم گاڑیاں رولز کے اگینسٹ اپنے گھروں کو نہیں لے کر گئے ہیں، ہم نے جیولری باکسز پورے اپنے اہل خانہ میں نہیں بانٹے ہیں، یا ہم نے جو گاڑی اور گھڑی میں کیا فرق ہے؟ اس کی خان صاحب نے روڈ بنائی ہے. دیکھیں گھڑی اور گاڑی میں یہ فرق ہے کہ خان صاحب نے ہر کچھ اپنے اکاؤنٹس کے اندر ڈکلیئر کیے جو توشہ خانہ میں جمع کرائی ہے. اور دوسری سب سے بڑی چیز جو ہے، خان صاحب نے یہ بالکل نہیں کیا کہ آئین اور قانون کے خلاف کوئی چیز کی ہے، یا خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اخلاقیات سے حد چلیں. دوسرے موضوع پر آنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں غلام حسین امان صاحب ہمارے یوکے کے بیورو چیف موجود ہیں. صحیح ہے عالیہ صاحب، ذرا دوسرا موقف میں ذرا اس کی بیسک اس کی جو ہے نا وہ بنیادی معلومات لے لیتا ہوں. ہمارے نمائندے یوکے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حسین امان صاحب. غلام حسین امان صاحب، یہ شہزاد اکبر صاحب ایک ڈیفرنٹ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے پچھلے ہفتے عدالت کی طرف سے جو عائد کردہ جرمانہ تھا وہ ادا کر دیا ہے. لندن کے کچھ اور صحافی بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 5-6 روز قبل سے جو ہے وہ شہباز شریف کے جو وکلا تھے اور جو ڈیلی میل کے وکلا تھے ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت جاری تھی. ان کے درمیان جو ہے یہ ورڈنگ سیٹ کی جا رہی تھی کہ کون سی ورڈنگ جو ہے وہ اپولوجیز کے اندر لکھی جائے جس سے جو ہے وہ شہباز شریف کے وکلا جو ہے وہ راضی ہو جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ڈیلی میل آن بورڈ تھے اس معاملے میں عدالت سے باہر؟ جی بالکل آن بورڈ تھے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے داماد ہیں علی عمران، ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو علی عمران ہے وہ خالی اپولوجائز نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہرجانے کی رقم بھی ڈیلی میل ادا کرے. ان کی بات چیت ابھی چل رہی ہے. لیکن شہباز شریف کا جو تھا، یہ ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں آپ کی اس غلط خبر سے
پولیٹیکلی ہم بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ آپ پولیٹیکلی اس خبر کو جو ہے وہ آپ اس کے جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں. تو اسی یہی وجہ ہے کہ جو ڈیلی میل ہے انہوں نے جو ہے وہ اس پر معذرت کی ہے کہ جو خبر کے اندر جس نے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ڈیلی میل کو خریدا گیا ہے؟ نہیں خریدا نہیں گیا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب دونوں پارٹیوں کی لیگل کاسٹ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے کسی بھی کیس کے اندر، وہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جب اس کو سیٹل کرنا ہوتا ہے جج جو ہے وہ ظاہر ہے چانس دیتے ہیں دونوں پارٹیوں کا، اب اگر اس مسئلے کو خود حل کرنا چاہیں، سیٹل کرنا چاہیں تو اپنی بات چیت کر لیں. اس کے اندر دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو آفر کرتی ہیں. شہباز شریف کے جو وکلا ہیں انہوں نے ہر جانے سے یہ نیچے دستاویز ہیں کہ ہم ہر جانا نہیں چاہتے، لیکن خبر غلط ہے تو اس پر اخبار معافی مانگی. اخبار نے اس آفر کو قبول کیا. صحیح. اور جو معافی اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے، بھی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گی، کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو دعویٰ ہے اس میں ڈیلی میل نے صرف اس حصے پر معذرت کی ہے کہ جس میں ان کو جو ہے وہ سزا یافتہ قرار دیا گیا تھا، اور اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو الزامات برقرار ہیں. نہیں دیکھیں، اصل میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ جو ان کی اپولوجی ہے وہ بھی پڑھی دی ہے، اور وہ بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف پر جو ڈیفٹ کی اماؤنٹ تھی 2005 کے زلزلے کی مد میں جو دی گئی تھی، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ شہباز شریف نے خرد برد کی ہے. اخبار نے یہ کہا ہے کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ایسا شہباز شریف نے کوئی نہیں کیا. ٹھیک ہے، شہباز شریف کو آپ کہہ رہے ہیں مکمل طور پر کلین چٹ ملی ہے اس میں؟ بالکل ملی ہے، بالکل ملی ہے. رائٹ سر، بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، سارے مہمانوں کا اس پر موقف لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آؤں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہلالی صاحب سے شروع کرتا ہوں. ہلالی صاحب، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ یہ ڈیلی میل کی خبر ہے جس میں معافی مانگ لی گئی اور کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کبھی اس میں جو ہے وہ ڈیفٹ کی پیمنٹس میں خرد برد میں ملوث نہیں رہے ہیں اور ادارہ معذرت خواہ ہے. کیا آپ کہتے ہیں اس پہ؟ اسد اللہ صاحب، آپ یہ ہمارے ویورز کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے سنا دیں. میں آستے سے آپ کو ایک جملہ پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نیوز پیپر رپورٹ واز بیسڈ on the investigation by NAB at that time accusing Shahbaz Sharif of stealing funds. The entire family has been cleared of all such allegations and cases by amendment to the National Accountability Ordinance. مانے کہ یہ جرم ہی نہیں رہا. تو جب جرم ہی نہیں رہا، having been cleared by NAB, how could the Daily Mail insist on their allegations? That is what they are stating and apologizing for. آپ سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں لالی صاحب، اس کا مطلب تو مگر یہ ہوا کہ یہ سٹوری صرف اور صرف نیب کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر چھاپی گئی تھی، اور جب نیب نے اپنا موقف تبدیل کیا تو ڈیلی میل نے بھی موقف تبدیل کر لیا، کہا کہ ہماری اپنی تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی، نیب جو کہہ رہا تھا ہم نے تو اس کی بنیاد پہ سٹوری چھاپی تھی. نیب کہہ رہا تو نیب کا چارجز جو تھے اس پہ وہ کامنٹ کر رہے تھے نا. نیب نے کہا کہ انہوں نے چوری کی ہے پبلک فنڈز جو ہم دیا پاکستان کو، جو ہم نے دیا تھا ٹیکس پیئرز منی، انہوں نے ان سے شہباز شریف نے اکارڈنگ ٹو نیب اتنے پیسے لے لیے، جو بھی پیسے ہیں لے لیے تھے، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب یہ نہیں کر رہا. نیب تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اٹ از آؤٹ آف نیب، ان کے اسفیئر میں آتا ہی نہیں ہے. تو جب نیب وہ نہیں کہہ سکتا ہے تو آپ کیسے بتا رہے ہیں لوگوں کے کہ نیب یہ کیا اور ان کو یہ کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، آپ سمجھ گئے نا. صحیح ہے. علی گور بلوچ صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ نیب سے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور سیٹلمنٹ کا موسم تو چل ہی رہا ہے شاید، کیونکہ ہم نے کئی اہم کیسز میں دیکھا ہے کہ نیب نے اپنا کیس ہی نہیں لڑا. جیسے مریم صاحبہ والا تھا، اس میں نیب نے جو ڈاکومنٹس نیب کے پاس موجود تھے وہ پریزنٹ ہی نہیں کیے. ایف آئی اے منی لانڈرنگ لاہور میں جو تھا اس میں بھی ایف آئی اے نے اپنے ڈاکومنٹس پریزنٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ان کی بریت ہو جائے. تو یہ بھی کیا اسی پیٹرن کی چیز ہے جو کہ شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ کے کیس ہیں وہ عدالتوں میں اس ہیئرنگ پہ جاتا رہا ہوں، اس میں نیب کو بار بار کہا گیا اس وقت جب مطلب ہے کہ نیب پیک پہ تھا ان کو خراب کرنے میں، پھر وہ خود نیب والے طریقوں پہ طریقے مانگتے تھے، ان کے پاس کوئی ثبوت تھے ہی نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مریم صاحبہ کے بارے میں کوئی ایک نہیں، اور پچھلے 1 سال سے عدالت ان سے ہائی کورٹ مانگ رہی تھی. خیر ان باتوں پر بحث جن میں عدالتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ ایک پراپر پروگرام رکھ لیں پھر ڈیٹیل ان پر بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات شہباز شریف صاحب پر لگائے گئے، یہ اب میرا خیال ہے کہ جو ان پر الزام لگانے والے ہیں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. شہزاد اکبر کی بات کوٹ کرنا، شہزاد اکبر کی بات کوٹ کرنا کہ جو کہ خود براڈ شیٹ کیس میں مطلب ہے کہ کمیشن کھاتا رہا ہے، اس کی بات کوٹ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی شہزاد اکبر جیسے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو شہباز شریف صاحب پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے، آج چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں جناب گھپلا کرتے ہیں، یہ باہر جائیں تو ان کو پتہ چل جائے باہر کی عدالتوں سے فیصلے. آج عمران احمد نیازی سن لے، یہ ملک کی عدالتوں میں بھی عمران احمد نیازی رسوا ہو رہا ہے اور باہر کی عدالتوں میں بھی یہ رسوا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کو آج باہر کی عدالت نے، انگلینڈ کی عدالت میں جس کا کہ عمران نیازی خود مثالیں دیتا تھا، آج وہاں پر بھی عمران نیازی کو اور اس کے حواریوں کو منہ کی خانی پڑی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ نیب نے کہا تھا، یہ بات کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. نیب کے ڈیلی میل نے خبر دی کہ شہباز شریف صاحب نے خورد برد کی ہے، یا تو وہ خبر دیتے کہ نہیں جناب نیب نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ یہ اس میں ملوث. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تو خورد برد کی ہے اور اس بات پر انہوں نے کلیئر معافی مانگی ہے. اور آپ کے نمائندے نے کہا ہے کہ جو عمران صاحب والی بات ہوئی جو کہ ان کے داماد ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ہرجانہ بھی دوں گا ساتھ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر جو یہ خبر ہے وہ نیب کی بنیاد پر ڈاکومنٹس کی بنیاد پر چھاپی گئی تھی. میرا صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو ویڈیو آئی ہے جو توشہ خانہ کیس میں اس دکاندار کی ویڈیو آئی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں، اس پر بھی ان سے سوال پوچھے کہ یہ عمران نیازی پر اب ایک نیا کیس بنے گا. چلیں جیلی اس میں میں پوچھتا ہوں لیکن حسن مرتضیٰ صاحب کیا کہتے ہیں سر، آپ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس خبر کے حوالے سے؟ حسن مرتضیٰ صاحب جی ٹھیک ہے، یہ علی حمزہ سے پوچھتا ہوں سر میں. جی حسن مرتضیٰ صاحب جی بولیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس خبر پر، آپ کی رائے کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جو معافی مانگی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ماننا چاہیے. اس میں سے یہ اپنی مرضی کے جملے نکال لینا اور سینٹنس نکال کے پڑھ کر یہ سمجھنا کہ اس میں یہ انہوں نے کہا ہوگا، پورا فیصلہ ڈیٹیل فیصلہ پڑھا جاتا ہے، سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پھر ہی اس کا پتہ چلتا ہے. اور وہ عدالتیں یا وہ ادارے اس طرح نہیں ہے کہ وہ اٹھیں گے اور وہ پاکستان کی انویسٹیگیشن کو بیس کر کے اور کہہ دیں گے جی کہ وہ چونکہ نیب میں وہ جرم نہیں رہا تو اب لہذا ہم جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں. اگر نیب میں وہ جرم نہیں رہا تو معافی مانگنے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ سمپل وہ کہتے جی کیونکہ قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اب وہاں پہ وہ جرم نہیں ہے. تو یہ ہے، وہ تو اپنی سٹوری جو انہوں نے بریک کی اس پہ انہوں نے معافی مانگی ہوگی، اور وہ ادارے اس طرح معافی نہیں مانگتے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جرنلزم کی جتنی ایک روایات ہیں یا جس طریقے سے وہ جرنلزم کرتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ اٹھیں اور شہباز شریف سے معافی مانگ لیتے. میں نے پہلے بھی جو بات کہی ہے، میں اب بھی وہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے. اب گھڑی کی بات تھی تو گھڑی پہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بیچی کیوں ہے، انہوں نے خریدی کیوں ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے، ان گھڑیوں کی جو ویلیویشن ہوئی وہ کس نے کی، وہ اس کی قیمت کیا تھی، یہ چیزیں ساری ہیں. بیچی گئی تو وہ خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے، وہ کام ملی، ایک سنے نا بیچی کہاں پر، یہ اہم سوال ہے، کیسے آئے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے بالکل کوئی نہ کوئی طریقہ کار بننا چاہیے. یہ الزام تراشی بند ہونی چاہیے بجائے اس سے کہ یہاں پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو انہیں بتانا پڑے گا جی. یہ تو آج تک اگر صحیح ہے. چلیں آپ کا موقف تفصیل سے آ گیا سر، اور علی گور بلوچ صاحب کا بھی. اب آپ اس کو عالیہ حمزہ صاحبہ رسپونڈ کر دیجئے. ساروں کا موقف آپ نے سن لیا ہے. کہیے اب عمران خان ان کو شہباز شریف صاحب کو تو کلین چٹ مل گئی، معافی مانگ لی ہے.
اچھا اسد اللہ صاحب، ایک لائن کے اندر توشہ خانہ پر جا کر میں DIFD پر آ جاتی ہوں. سب سے پہلے میرے دونوں بھائی لیجسلیٹر ہیں، ایک پنجاب اسمبلی میں، ایک نیشنل اسمبلی میں. آئی وش کہ لیجسلیٹر ہوتے ہو توشہ خانہ کی اگر لیجسلیشن پڑھ لی ہوتی نا تو یہاں پر آ کر یہ سارے سوال نہ اٹھاتے، فلمی وارداتیں نہ ڈالیں، رسیدیں چیک کریں توشہ خانہ کی جو ہم نے ECP میں جمع کرائی ہوئی ہیں، پیسے کہاں سے آئے ہیں، کہاں گئے ہیں، ان پہ ٹیکس کتنا جمع کرایا ہے. امپورٹنٹ بات ڈیلی میل والی ہے، جس دکان سے رسیدیں لی ہیں اس کی ویڈیو آئی ہے، اس پر کچھ ہمارے نمائندوں نے، میرے بھائی ریلیکس ہو جائیں، اس کا بھی میں بتا دوں. وہ جو پڑھا لکھا موقع، وہ جو دیکھ دیکھ کر اٹک اٹک کر، وہ جو میرے بھائی نے بتا رہی ہوں، میں نے پہلے بھی شاید آپ نے جذبات میں سنا نہیں تھا، میں نے سنا نہیں تھا، میں نے صرف یہ، میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، اب تیسری دفعہ جواب دینے لگی. وہ جو پڑھا لکھا موقف شفیق صاحب دے رہے ہیں نا، اور جہاں بیٹھ کر دے رہے ہیں، ذرا اس ویڈیو کا بھی تھوڑا سا اندازہ کر لیجیے گا. عوام بے وقوف نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں فلمی وارداتیں نہ ڈالیں، جو پروف کرنے عدالتوں میں کریں. ابھی جو ہونی چاہیے توجہ جن سے ہٹائی گئی ہے نا، ان ایشوز کی طرف جب میں آؤں گی تو لگ پتا جائے گا کہ 4 ارب کے TT اسکینڈل والے کو کس طرح سے کلین چٹ ملی ہے، یا ارشد شریف صاحب کے کیس کے اندر جو نام تھے ان سے کیسے توجہ اٹھائی گئی. لیکن پہلے بات ہونی چاہیے آپ کے لیڈر کے اوپر، بقول آپ کے ان کو تو کلین چٹ مل گئی ہے. اسد اللہ صاحب یہ نہ ہو کہ کل بیٹھے یہ مٹھائیاں جو ہے نا دوبارہ یہاں پر الٹیاں کر رہے ہوں مٹھائیوں کی، اور یہ جو بھنگڑے ابھی سے ڈال رہے ہیں نا، یہ دوبارہ جب پورا کا پورا آ جائے گا نا، یہ سارا ڈیلی میل کا میں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو، تو تب انہیں اندازہ بھی ہو جائے گا. عرفان ہاشمی صاحب ہیں جو اس ساری چیز کو کور کر رہے تھے، ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے، ذرا پڑھ لیں، آسان اردو میں بتا دیتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے لائر ڈیفینس میں ڈیلی میل کے ابھی تک کوئی جواب جمع نہیں کرا سکے. تھوڑی دیر میں وہ اپنی ویڈیو بھی اس پہ ڈاؤن لوڈ کریں فیکٹس کے ساتھ. یہ جو ایک پیپر کو لے کر یہاں پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کریں، تو میں اس لیے ان کو سمجھا دیتی ہوں کہ بعد میں ترجمہ کر کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. سادہ سی بات یہ کہ نیب 2 کے ثمرات ان کو مل رہے ہیں، نیب 2 کے ثمرات سے اوپر سے لے کر نیچے تک 50 کیسز ان کے ریلیف ان کو مل گئے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے نیب کے ملازمین کو انہوں نے بند کر کے نیب میں رکھا کہ حکومت کسی وقت بھی چلی جائے گی. جلدی ساروں کو کلین چٹ دے دیں، چاہے شہباز شریف کا اسکینڈل ہو یا حمزہ شہباز کا اسکینڈل ہو، چاہے سلمان شہباز کو لے کر آنا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرپشن سے لتھڑے ہوئے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پیسے نہیں کھائے، انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو نیب کی بات ہے، نیب نے ان کے اوپر الزام نہیں لگایا. اور آپ کو بھی پتہ ہے میں ان کو لاجیکلی بات سمجھانے لگی ہوں کہ صرف ایک سیکنڈ کہ کہیں پر انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کے پیسے نہیں کھائے، وہ پروفڈ ہے. اور اسی کے اوپر 57,000 پاؤنڈز جو ہے وہ پچھلے ہفتے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وزیر اعظم پاکستان جمع کرا چکے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے. یا یہ جو نیب کے ثمرات اور NRO 2 ہے نا، میں ایک اور خبر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے سب ریورس کرائیں گے. میں سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی، ان کے کیس میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سلمان شہباز صاحب، یہ میگا منی لانڈرنگ کا کیس تھا سلمان شہباز صاحب پر، اور ان کے پہ کافی سنگین الزامات تھے. کہا جاتا ہے کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے جو ہے وہ مرکزی ملزم ہیں. اور FIA تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سلیمان شہباز اپنے بھائی حمزہ شہباز اور والد شہباز شریف کے ہمراہ 16 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں. یہ ان کے اوپر الزام ہے. سلیمان شہباز 27 اکتوبر 2018 کو برطانیہ چلے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے. ان کو FIA نے سلیمان شہباز کو بلاوے کے کئی نوٹسز جاری کیے تھے، مگر انہوں نے کسی نوٹس کا جواب نہیں دیا تھا. بعد ازاں جوڈیشل مجسٹریٹ نے سلیمان شہباز کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے اور 20 اپریل 2021 کو سلیمان شہباز کو اشتہاری قرار دیا گیا. FIA تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سلمان شہباز شریف خاندان نے 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ سال 2008 سے 2018 کی عرصے میں کی تھی، اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ FIA نے جمع کرا رکھے ہیں عدالت میں. FIA رپورٹ کے مطابق سلیمان شہباز اور دیگر ملزمان نے رمضان شوگر مل کے چھوٹے ملازمین کے نام پر بے نامی اکاؤنٹس کھلوائے اور ان کی مدد سے منی لانڈرنگ کی. یہ الزام ہے سلیمان شہباز پر. اور FIA تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان شہباز نے منی لانڈرنگ کے عمل میں اپنے بھائی حمزہ شہباز کی معاونت کی تھی. FIA تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کیس کے مرکزی ملزم سلیمان شہباز کے اصل کردار کا تعین ان کی گرفتاری یا سرنڈر پر کیا جائے گا. اب وہ ڈاکومنٹس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ریلیونٹ ہے، وہ اس چالان میں سے لیے گئے ہیں. جو چالان جو ہے وہ
جمع کرایا گیا تھا عدالت میں. یہ ڈاکومنٹ دیکھ لیجئے, اس میں بتایا گیا ہے کہ سلمان شہباز جو ہیں وہ اس میں مرکزی ملزم ہیں اور ان کا ایڈریس اور باقی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹ میں دی گئی ہیں. اب ان کو 13 دسمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہفتے کو پاکستان آنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور ملزم جو ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے, اگرچہ وہ قانونی طور پر ملا ہے لیکن ریلیف ہے. یہ ہلالی صاحب بالکل ریلیف ہے اور یہ پارٹ آف دا ڈیل ہے. یہ وہ جو ڈیل ہو گیا ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے 25 دسمبر کو یا پہلا ہفتہ جنوری کو, ان کو بھی یہ بیل ملے گا, اس لیے تو آ رہے ہیں. تو اس سے یہ تو ظاہر ہے سب کے لیے بڑا آسان راستہ ہے. جو بھی ملزمان اس میں ہلالی صاحب مفرور ہیں بشمول شہباز شریف صاحب کی صاحبزادیاں ہیں, ان کے داماد ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, تو ان کے لیے تو ایک یہ پریسیڈنٹ ہے کہ وہ آئیں عدالت سے درخواست کریں اور پھر واپس آ سکتے ہیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ نواز شریف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے, تین رات پہلے میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا سمجھوتا ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ الوی اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے یہ فیصلہ 3-4 میٹنگز کے بعد کر دیا ہے. وہ کیا فیصلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسمبلی مارچ میں ڈیزالو ہو جائیں گے, انٹرم گورنمنٹ آ جائے گا, اکتوبر میں اگست یا اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے اور معاملہ ختم. اب ہوا یہ ہے, وہ کیوں نہیں اناؤنسمنٹ ہوا؟ نہیں تو یہ طے کرنے کی پی ٹی آئی کو ضرورت ہی کیا؟ یہ تو ویسے بھی ہونا ہے ہلالی صاحب. یہ تو اگر وقت پہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر تو یہ ہونا ہی نہیں. ڈسولوشن سب کی ہوگی بچوں, سب کی. اگریمنٹ دیٹ آل اسمبلیز ول بی ڈیزالوڈ. وہ فیڈرل نہیں بچے گی, سب اسمبلیاں, سندھ بھی. اچھا تھوڑا سوچئے, تھوڑا سنیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مولانا صاحب اور آصف زرداری صاحب نے فون کیا اور شہباز شریف سے بقول انفارمیشن کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیب کیسز جو ہیں اور دوسرے کیسز جو ہیں یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں, یہ کلوز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں, تو آپ نے جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ختم کرنے دیں اور پھر یہ اناؤنسمنٹ کریں. اس لیے تو سلیمان شہباز واپس آیا ہے, وہ آ رہا ہے 11 تاریخ کو, اور اس لیے ہم ابھی سے پتا چل گیا ہے کہ وہ 13 تاریخ تک وہ ان کو بیل مل جائے گا, اور نواز شریف جب آئیں گے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ, لیکن تھوڑا سا فرق ہے نواز شریف اور ان کے کیس میں کہ جو سن ان لا ہے کنوکٹڈ نہیں ہے, نواز شریف کنوکٹڈ ہے. تو اس میں یہ جو فرق ہے, اس فرق کی وجہ سے کیا ایسا ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو, حسن مرتضیٰ صاحب, نواز شریف صاحب کو ریلیف نہ ملے, سلمان شہباز کو مل گیا کیونکہ وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, نواز شریف صاحب اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں؟ دیکھیں جی, نہیں کنوکٹڈ ہیں تو وہ جیل نہیں جائیں گے, وہ جیل نہیں جائیں گے. اور ایک منٹ تھوڑا سا رک جائیں. اچھا, مولانا صاحب کو کیا ملے گا؟ مولانا صاحب کو داماد ان کا غلام علی صاحب, وہ گورنر بنیں گے کے پی کے, اور آصف زرداری صاحب کو بھی کچھ شاید مل جائے. یہ ڈیل ہو گیا ہے بھائی, پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو گیا ہے. اس لیے تو پبلش کیا ہے فوٹوگراف دار صاحب کا اور الوی صاحب کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو پتا ہے اسد صاحب ایک چیز لاسٹ, میرا لاسٹ سوال, جی میرا لاسٹ کہیے, میرا لاسٹ سنیے. اگر یہ پولیٹیکل اگریمنٹ نہیں ہوا, آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملیں گے, دوسرے ملک سے نہیں ملیں گے, اور بینکرپٹ کا خطرہ ہوگا. اگر یہ ہو گیا تو آپ کو یہ خطرے سے آپ بچ جائیں گے. تو اس لیے یہ کہتے رہتے ہیں نا ساختار صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا ہے صاحب, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت اگریمنٹ ہو رہا ہے عمران خان اور ہو گیا ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے درمیان یا صدر عارف علوی کے درمیان, اچھا وہ ہو گیا ہے,
تو یہ جو اگریمنٹ ہے یہ اس کی بینیفیشری پی ایم ایل این ہے آپ کے خیال میں اور پاکستان؟ نہیں بھائی بینیفیشری دونوں ہیں نا. پورے اسمبلیز ڈیزالو ہوں گے. کب سے میں چیخ کے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گا مارچ میں. مارچ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر انعقاد پر سلمان شہباز اور یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں جس میں لالی صاحب کہتے ہیں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. 5ویں ملاقات ہے آخر اسحاق ڈار صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کی, اور 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات, تو ظاہر ہے یہ بے سود نہیں ہے. اس پر باقی مہمانوں کی رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید. حسن مرزا صاحب, پہلا سوال تو یہی ہے کہ سلمان شہباز اور نواز شریف کے کیس میں کیا فرق یہی ہے کہ سلمان شہباز جو ہیں وہ کنوکٹڈ نہیں تھے اور نواز شریف کنوکٹڈ ہیں اس لیے وہ نہیں آ پا رہے, لیکن اگر اس کو مانا جائے تو پھر سلمان شہباز صاحب کے باقی بہن بھائی اور جو بہنوئی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, فرق کیا ہے ان کیسز میں, نواز شریف کیوں نہیں آ پا رہے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی بھی فریق اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور عدالتی کارروائی کا حصہ بنتا ہے اور عدالتی فیصلے پر وہ سزا ہوتا ہے یا بری ہوتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی بھی ریلیف ہے. اگر اس کو ہم انٹرم ریلیف سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ وہاں آتا ہے اور عدالت میں وہ کرتا ہے جی کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے یا وہ پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے, تو وہ ہر آدمی کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ پروٹیکٹیو لے سکتا ہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونے تک گرفتار نہ کیا جائے. باقی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. تو وہ نواز شریف صاحب ہوں یا ان کے بھتیجے ہوں, حمزہ صاحب کے بھائی وہ ہوں, تو ان کو پورا حق ہے, قانون میں حق دیتا ہے اگر وہ سرنڈر کر کے عدالتوں کے سامنے آتے ہیں. اس پہ یہ سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے عدالتی نظام پہ بھی عدم اعتماد ہوگا, اور اتنے فیصلے انہوں نے پہلے اس سے تحریک انصاف کے حق میں دیے ہیں, پھر تو وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اتنا ریلیف مل گیا ہے, یا اس سے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے. کس کس کے مابین ہوا ہے؟ کیا عمران خان صاحب, یہ جو اس وقت حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, صدر الوی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ وہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے ان کے ساتھ اگر وفاقی وزیر جا کے آن دی بیہاف آف دی گورنمنٹ کو بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے. اگر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور وہ معاہدہ کیا عمران خان صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان ہوا ہے, اور اگر وہ معاہدہ ہو گیا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو آج تک کرپٹ مافیا اور سیزلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے رہے, تو وہ ان کے ساتھ خان صاحب کا معاہدہ ہو گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو جی بالکل صحیح ہے. یہ اہم سوال ہے, یہ میں عالیہ سے پوچھوں گا. بالکل صحیح ہے, لیکن علی گوہر بلوچ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اس میں, طے ہو گئی ہیں چیزیں, اور سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سلمان شہباز تو پرسوں آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ جلد آئیں گے, یہ تو ہم 2 سال سے سن رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن مرزا نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر عدالت میں آتا ہے, یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے بندے عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہے, اگر ہم پیش ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ کہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پیش کیوں ہوئے. اگرچہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ کیس جھوٹے کس طرح سے بنائے گئے, عمران پروجیکٹ کون تھا, کون لانچ کرنے والا تھا, کس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا, لیکن ایک مقافات عمل ہے, اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو انسان کا اصل روپ ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کے رہتا ہے. اب عمران نیازی صاحب جو ہیں سیاست کے حمام میں ان کے وہ مصنوعی کپڑے اتر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر ایک روپ دھارا ہوا تھا, ایک مسیحا کا روپ دھارا ہوا تھا, ایک ایمانداری کا روپ دھارا ہوا تھا. آج وہ ایمانداری بھی تار تار ہو کر ساری عوام کے سامنے آ گئی ہے. آج وہ مسیحا بھی سامنے آ گیا ہے کہ جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے. نواز شریف صاحب انشاءاللہ اینڈ دسمبر یا سٹارٹ جنوری میں آئیں گے. اور دوسری گزارش یہ ہے
کہ نواز شریف ٹھیک ہے، صاحب بالکل وہ صحیح ہے۔ شخصیت عالیہ حمزہ ہے جو صاحبہ، 3 بار وزیر آپ مجھے رہے یہ ہیں۔ بتا دیں۔ نہیں میری گزارش سن لیں، مجھے بات ختم کرنے میں نہیں، آپ مجھے بات 2 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا سلمان شہباز کی، نہیں سلمان شہباز کے کیس پہ میں بتا دوں، عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیں کہ جس جماعت کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، جس جماعت کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کی گھڑیاں بھی سامنے آ گئی، عمران نیازی صاحب کا فارن فنڈنگ کیس بھی عوام کے سامنے آ گیا۔ عمران نیازی سلمان شہباز کا پتہ نیب والوں کو موجود علی گور بلوچ صاحب انہیں ذرا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سلمان شہباز کو نوٹسز کہاں پر بھیجنے ہیں۔ آج اسی سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ کل تک جس کیس کے اندر عالیہ صاحبہ جن کو آپ کرپٹ سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ کبھی ڈیل نہیں ہو سکتی تھی، ان کے ساتھ مذاکرات کس موضوع پر ہو رہے ہیں؟ رضوان صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا، 5 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آج 4 ارب کے اندر ان کے بندے کو کلین چٹ مل گئی ہے جو کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا تھا، جس کے پتے عدالتوں کو نہیں ملتے تھے۔ پوری نیب اپ سائڈ ڈاؤن کر دی، سارے پروسیکیوٹرز ان لوگوں نے، کسی کو سندھ بھیج دیا، کسی کو سکر بھیج دیا، کسی کو بلوچستان بھیج دیا۔ آج سارے کیسز کے اندر ریلیف لے کر یہ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، جو سسٹم کے اندر ایکسپوز ہوئے ہوئے نا، جو کرپشن کے لتھڑے ہوئے لوگ ہیں نا، انہیں عوام بھی جانتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو اپنی امانت داری یا دیانت کا سرٹیفکیٹ ان سے نہیں لینا ہے، عدالت انہیں پہلے بھی سرٹیفکیٹ دے چکی ہے۔ جو نا اہلی کچورے یہ بیچتے رہے نا، آخر میں پتہ چل گیا وہ بھی ڈی سیٹ کرنے کا نکلا ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، جو کرپشن ہے بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحب، علی گور بلوچ صاحب، ظفر ہلالی صاحب، سید حسن مرتضیٰ صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔